نام صبا وسیم ہے, 99A سے میرا تعلق ہے. ہم اپنے اردو کے جو لیکچرز ہو رہے ہیں آپ کے 9th کلاس کے, اس حوالے سے آج جو ہمارا لیکچر ہے, پچھلا لیکچر جو تھا ہمارا, ہم نے اپنے حصہ نثر میں سے, کتاب کے حصہ نثر میں سے ہمارا جو دوسرا سبق ہے وہ ہم نے شروع کیا تھا. اور ہمارا دوسرا سبق تھا مرزا غالب کے عادات و خصائل, جس کے مصنف تھے مولانا الطاف حسین حالی. ہم نے مصنف کا تعارف جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور ہمارا جو لیکچر ہے اس کا وقت ختم ہو گیا تھا. اب آگے آج جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم آج اپنا باقاعدہ جو سبق ہے اس کو ہم پڑھیں گے, اپنے سبق کا آغاز کریں گے. تو سبق کس بارے میں ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا جب ہم نے تعارف پڑھا مصنف کا, کہ جو حالی ہیں یہ غالب کے شاگردوں میں سے تھے, یعنی شاعری میں انہوں نے حالی نے غالب کی شاگردی اختیار کی. غالب ان کے استاد تھے شاعری میں, غالب کے ساتھ رہنے کا, بہت وقت گزارنے کا ان کو موقع ملا, ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو ان کی زندگی کے بارے میں انہوں نے جو ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے یادگار غالب, جس میں سے ایک حصہ عکس کر کے نکالا گیا, لیا گیا اور اس کو عنوان دیا گیا مرزا غالب کے عادات و خصائل کا. اچھا بیٹا, آپ کا سبق کس چیز کے بارے میں ہے, یا آپ کو سبق میں کون کون سے پوائنٹس ہیں جو کہ آپ کو اس سبق میں بتائے گئے ہیں, یا جن کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے جب آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں, یا اس سبق سے متعلق آپ سے جو بھی بات پوچھی جائے اس کو بہتر طریقے سے بتانے کے لیے. تو سب سے پہلی بات کہ غالب کی شخصیت اور عادات و خصائل کے آگاہی. تو غالب کس طرح کی شخصیت کے مالک تھے, کیا کیا ان کی عادات و خصائل تھی, ایک تو ان سے آپ کو واقف کرانا, ان سے آپ کو آگاہی دلانا, ان کے بارے میں جان پہچان کرانا. اچھا, دوسرا کہ جو خوش اخلاقی ہے, چونکہ ہم اس میں غالب کی خوش اخلاقی کے بارے میں پڑھیں گے, غالب کتنے خوش اخلاق تھے. تو جو خوش اخلاقی ہے, اور دوسری چیز جو ہم پڑھ رہے ہیں کشادہ پیشانی. کشادہ پیشانی بھی وہی مطلب کہ کسی کے ساتھ کھلے دل سے پیش آنا, خوش اخلاقی سے ملنا, بہتر عادات و اطوار رکھنا, خیال رکھنا دوسروں کا, بہتر طریقے سے ملنا. تو یہ جتنے بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو بہترین لوگ ہوتے ہیں, یہ بڑے لوگوں کا شیوا ہے. یعنی ایک طرح سے آپ ضروری نہیں کہ بڑے لوگ, یعنی ہر ایک شخص کے اندر یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ خوش اخلاق ہو. جیسے ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ انسان کی جو سب سے بڑی خوبی کیا ہے, اس کا بہترین اخلاق. ایک مومن کس سے پہچانا جاتا ہے, اپنے بہترین اخلاق سے. تو جو بد اخلاقی ہے وہ ہمارے دین میں سخت ناپسند کی گئی ہے. تو ہر شخص میں خوش اخلاقی جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے. دوسروں سے بہتر طریقے سے بات کرنا, کشادہ پیشانی سے ملنا, دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملنا, عزت احترام کرنا. تو خاص طور پر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو بڑے نام ہوتے ہیں, اپنے دور کی بڑی شخصیات ہوتی ہیں, تو یہ ان کی عادت کا, ان کا حصہ ہوتا ہے, ان کا طور طریقہ ہوتا ہے. تیسری بات ہم جو اس خط میں پڑھیں گے, جو ایک پوائنٹ آپ بتا سکتے ہیں جس کو آپ کو یاد رکھنا ہے, اس میں غالب کے خطوط کا ذکر آئے گا. غالب جو اپنے دوستوں کو خط لکھا کرتے تھے یا خطوں کا جو جواب دیا کرتے تھے, تو اس دور میں, اب تو خیر خط کا اتنا جو رواج ہے وہ چونکہ نہیں رہا, لیکن اس دور میں خط جو ہے وہ ہم نے جب خط پڑھے, میں نے آپ کو بتایا ایک بنیادی ذریعہ سمجھا جاتا تھا رابطے کا, بات چیت کا, کاروبار کا, آپس میں خوشی یا غمی کی اطلاعات دینے کا. تو ہر چیز کا ایک جو بنیادی رابطے کا ذریعہ تھا وہ خط تھا. تو اب ہمیں کیا بتانا ہے کہ اس دور میں غالب خاص طور پر خطوط, چونکہ تو بنیادی ذریعہ تو تھے ہی, تو خط کا جواب لکھنا جو ہے وہ غالب چونکہ بہت ضروری سمجھتے تھے, اپنے ذمہ ایک طرح سے فرض سمجھتے تھے کہ جس نے خط لکھ دیا, اب غالب اپنے پر یہ فرض سمجھتے تھے کہ اس کا جواب ضرور دینا ہے. تو خط کا جواب لکھنے کی اہمیت کو واضح کرنا, ایک تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا اس میں کہ خط کا جو جواب ہے اس کو لکھنے کی کیا اہمیت تھی غالب کے نزدیک, غالب کتنا ضروری سمجھتے تھے کسی خط کا جواب دینا. اچھا بیٹا, دوسرا یہ یاد رکھیے گا, چونکہ مقصد ہوتا ہے ہر تحریر کا, تو جو ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے جو بزرگ تھے ان میں کتنی وزاداری ہوتی تھی. وزاداری مطلب رکھ رکھاؤ, طور طریقہ, جس کو آپ مینرز بولتے ہیں, جو کچھ خاص خاندانوں کا شیوا ہوتا ہے, خاص لوگوں کا شیوا ہوتا ہے.
مینرز جس کو کہا جاتا ہے، رکھ رکھاؤ جس کو کہا جاتا ہے، تو لوگوں میں کتنا زیادہ رکھ رکھاؤ ہمارے بزرگوں میں پایا جاتا تھا. ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا طریقہ، مہمانداری کا طریقہ، ایک دوسرے کے ہاں آنے جانے کا، مشکل میں تکلیف میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا طریقہ، یہ تمام جو مینرز ہیں، آپ کو کس طرح لوگوں سے ملنا ہے، کس طرح تعلق رکھنا ہے، کس طرح بات چیت کرنی ہے، دوستی کیسے نبھانی ہے، مشکل میں لوگوں کے کام کس طرح سے آنا ہے، اپنی شخصیت کو کس طرح بہتر بنانا ہے، تو یہ تمام جو مینرز ہیں وزاداری یا رکھ رکھاؤ کہلاتے ہیں. تو ہمارے جو بزرگ تھے، جو پرانے دور کے لوگ تھے، وہ کتنے وزادار تھے اور ان کی وزاداری کی کتنی اہمیت ہوا کرتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ الفاظ اور تراکیب، جو ادبی الفاظ اور تراکیب ہیں، ہم ان سے بھی اس میں واقفیت حاصل کریں گے. ہماری جتنی بھی ادبی الفاظ اور تراکیب اس میں استعمال ہوں گی، یعنی اس دور میں جو ادب لکھا جاتا تھا، جو تحریریں لکھی جاتی تھیں، اس میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، کس طرح کی تراکیب، مخصوص انداز، مخصوص طریقے استعمال کیے جاتے تھے، ان کے بارے میں بھی ہم یہاں پر پڑھیں گے. تو اب ہم باقاعدہ طور پر بیٹا اپنے جو سبق ہے ہمارا، اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اپنے سبق کو شروع کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارا سبق ہے مرزا غالب کے عادات و خصائل، یعنی مرزا خصائل میں نے آپ کو بتایا خصلت کی جمع ہے، یعنی عادات یا خوبیاں. آپ کے اندر جو مزاج کے اندر ایک جو خوبی پائی جاتی ہے، عادات آپ جس کو کہہ لیں، جو آپ کی عادتیں ہیں، وہ آپ کی خصلت کہلاتی ہیں. جی تفصیل سے میں آپ کو بتا چکی مصنف کے بارے میں، سبق میں کون کون سی اہم باتیں ہیں جو بتائی گئی ہیں یا جو آپ جن سے آپ واقفیت حاصل کریں گے، ان کے بارے میں ہم اپنا باقاعدہ سبق جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں ہمیں کس چیز کے بارے میں بتایا گیا، ان کی خوش اخلاقی کے بارے میں، ان کا بہتر رکھ رکھاؤ، ان کا بہتر طور طریقہ، دوسروں سے ملنے کا انداز، بات کرنے کا انداز. تو اسی چیز سے آپ کی جو پہلی لائن ہے، آپ کا سبق جو جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں پر بھی غالب کے اخلاق کی، ان کی اس خوبی کا ہی ذکر کیا گیا ہے اور یہیں سے اس کو شروع کیا گیا. اخلاق مطلب آپ کے اندر جو بہترین عادات پائی جاتی ہیں وہ آپ کا اخلاق کہلاتی ہیں. تو مرزا غالب کے اخلاق نہایت وسیع تھے، بہت بہترین اخلاق کے مالک تھے. بیٹا جتنے بھی مشکل الفاظ آتے جائیں گے، کوشش کیجیے گا آپ ان کے معنی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، تاکہ اگر آپ کو کہیں سے بھی کوئی نثر پارہ تشریح کے لیے آئے تو آپ آسانی سے اس کا مطلب جو ہے وہ لکھ سکیں. وہ ہر شخص جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے. کشادہ پیشانی لفظی مطلب ہے کھلی پیشانی، مراد ہے خوش دلی یا ہنسمکھ ہونا، بہت ہنس کر خوش اخلاقی سے کسی سے ملنا، ملنسار ہونا. تو جو بھی کوئی شخص ان سے ملتا، غالب اس کے ساتھ بہت خوش دلی سے ملتے، بہت ہنسمکھ تھے اور بہت خوش دلی سے دوستوں سے ملا کرتے تھے. جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا، اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا. اشتیاق مطلب شوق ہونا. اب غالب چونکہ اتنی بہترین شخصیت کے مالک تھے کہ کوئی شخص اگر ان کا دوست نہیں بھی ہے، اگر پہلی دفعہ بھی اس سے ملاقات ہوئی تو اتنی خوش دلی سے ملتے، ہنسی مذاق کرتے کہ دوبارہ بھی اس شخص کو شوق رہتا، انتظار رہتا کہ وہ آپ سے دوبارہ ملے. دوستوں کو دیکھ کر باغ باغ ہو جاتے. باغ باغ ہو جانا محاورہ ہے. محاورہ یعنی وہ الفاظ جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوں، وہ محاورہ کہلاتے ہیں. تو باغ باغ ہو جانا کا لفظی مطلب جو، چونکہ یہاں پہ یہ لفظی مطلب تو نہیں استعمال ہو رہا، محاورہ تو غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہو جانا. تو جیسے ہی غالب اپنے دوستوں کو دیکھتے بہت زیادہ خوش ہو جاتے، ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہوتے تھے. اگر ان کے دوست خوش ہیں تو غالب بھی بہت خوش ہوتے، اور اگر ان کے دوست کسی نہ کسی وجہ، کسی تکلیف، کسی پریشانی کی وجہ سے غمگین ہوتے تو اتنا قریبی تعلق تھا، اتنا دلی لگاؤ ہوتا تھا ان کو اپنے دوستوں سے کہ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے اور خود بھی غمگین ہو جاتے تھے. اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے، نہ صرف دلی میں بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے. بے شمار بہت سے، جنہیں گنا نہ جا سکے، شمار نہ کیا جا سکے، مراد ہے بہت سے. تو غالب کے جو دوست ہیں، مرزا غالب دلی میں رہتے تھے، ہندوستان میں اس وقت برصغیر پاک و ہند، ہندوستان میں ہندو اور مسلمان یہی دو بڑی قومیں آباد تھیں. تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت سے ہندو، اور نہ صرف ہندو، دوسرے اور جتنے مذاہب وہاں پر آباد تھے، تقریباً ہر مذہب سے کوئی نہ کوئی جو ان کا دوست ہے وہ تھا. اور ہندو جو بہت سے ہیں ان کے بہت اچھے دوستوں میں تھے. تو اتنے خوش اخلاق تھے، اتنی بہترین عادات کے مالک تھے کہ پورے ہندوستان میں، نہ صرف دلی جس شہر میں وہ تھے وہاں تو بے شمار دوست تھے ہی،
پورے ہندوستان میں کوئی نہ کوئی ان کا مداح، ان کا چاہنے والا، ان کو پسند کرنے والا، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی شاعری کی وجہ سے، تو بے شمار ان کے جو دوست ہیں وہ پورے ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے۔ اب چونکہ ان کے دوست پورے ہندوستان میں تھے، یعنی دلی کے علاوہ اور بھی بہت سے شہروں میں تھے، تو ظاہری بات ہے جیسے پہلے بتایا کہ خط کیا تھا، اس دور میں رابطے کا ایک بنیادی ذریعہ تھا، تو اپنے ان دوستوں کا حال احوال پوچھنا، بتانا، ان سے رابطے میں رہنا، اس کے لیے کیا ایک چیز استعمال ہوتی تھی جو بنیادی ذریعہ تھا، یعنی خطوط۔ تو اس لیے اب آگے خط کا ذکر آئے گا، خطوط کا ذکر آئے گا، کہ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غمخواری اور یگانگت ٹپکی پڑتی ہے۔ اچھا بیٹا، جو خط لکھا کرتے تھے غالب اپنے دوستوں کو، اب ان خطوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو خط انہوں نے لکھے اپنے تمام دوستوں کو، اب جتنے بھی آپ ان کے خط دیکھتے ہیں، اگر آپ ان کے خطوں کو پڑھیں، ان کے خطوں کو جو انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ان کو پڑھنے کا اگر آپ کو موقع ملے، تو ان سے مہر و محبت کا اظہار کرنا، مہر کہتے ہیں کہ لگاؤ ہونا، محبت ہونا، پیار ہونا، تو ان سے بھی آپ کو اپنے دوستوں سے پیار اور محبت جو تھی، ایک خاص محبت اور پیار تھی۔ غم خواری، غم بانٹنا، کسی کے دکھ، کسی کے غم میں شریک ہونا، اس کے دکھ، اس کے غم کو بانٹنا۔ اگر کوئی دوست پہلے تو اپنے دوستوں سے بہت پیار اور محبت کا اظہار نظر آتا ہے، اگر ان کے دوست کسی غم، کسی دکھ، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو پھر اس غم، دکھ اور تکلیف کو بانٹتے ہوئے، اس میں شریک ہوتے، اس میں شامل ہونے کا ایک جو احساس ہے، ایک جذبہ ہے، آپ کو وہ نظر آئے گا۔ اور یگانگت کا بھی یہی مطلب آ گیا یہاں پر، یعنی کسی کے بہت قریب ہونا، کسی کا دوست ہونا، کسی کے پاس ہونا، تو آپس کا جو ایک تعلق ہے، قریبی تعلق ہے، وہ آپ کو نظر آئے گا ان کے خطوط سے جو وہ اپنے دوستوں کو لکھتے ہیں۔ ٹپکی پڑتی ہے، ٹپکی پڑنا، ٹپکنا مراد جب کوئی چیز اپنی ایک ہموار سطح سے باہر ہو جائے، زیادہ ہو جائے، ایک چیز میں جتنی گنجائش ہو آپ اس میں چیز ڈالتے ہیں، لیکن جب وہ اس گنجائش سے باہر ہو جائے تو وہ باہر گرنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی زیادتی کے معنوں میں، بہت زیادہ کے معنوں میں ہم اس کو پھر استعمال کرتے ہیں، یعنی بہت زیادہ آپ کو خلوص، محبت، غم اور دکھ بانٹنا، ان کے غموں اور دکھوں میں شریک ہوتے ہوئے غالب جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ فرض عین ایسا فرض جو فوری طور پر ادا کیا جائے، لازمی ادا کرنا، کسی چیز کو اپنے اوپر لازم قرار دے لینا۔ تو اگر کوئی دوست خط لکھتا تو غالب فرض کیا ہے جو ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے، تو غالب سمجھتے تھے کہ جس بھی دوست کا خط آ گیا اس کا جواب دینا ان کے ذمے فرض ہے، ہر حال میں کوئی بھی حالت ہو ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ اپنے دوست کے خط کا جواب دیں۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ صرف ہونا، خرچ ہونا، ختم ہونا، یعنی اپنا جو معمولات تھے اس کا جو ایک بڑا حصہ تھا وقت کا، وہ اپنے دوستوں کے خطوط کے جواب لکھنے میں وہ گزارتے۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ جب غالب کی عمر زیادہ ہوتی گئی، کچھ ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا تھا، لکھنے میں بھی مشکل ہوتی تھی، ہاتھ بھی کانپتے تھے لکھتے ہوئے، اور اکثر بیمار بھی رہتے تھے، لیکن کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو یا کتنی بھی مشکل یا پریشانی کیوں نہ ہو، اگر کسی کا خط آ گیا تو اس کا جواب ضرور دیا کرتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے، چونکہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، شاعری میں ایک بہت بڑا اس دور کا نام اور مقام تھا، شاعری کے ایک استاد کی حیثیت سے مانے اور جانے جاتے تھے۔ تو اگر کبھی کوئی جو دوست ہے کوئی اپنی غزل لکھ کے بھیجتا یا کچھ بھی شاعری لکھ کے بھیجتا یا کوئی فرمائش کرتا کچھ بھی لکھنے کے لیے یا کچھ صحیح کرنے کے لیے، تو کبھی بھی اس سے گھبراتے نہیں تھے۔ تنگ دل ہو جانا، تنگ آ جانا، گھبرا جانا، تو کبھی بھی ان کی فرمائشوں سے گھبراتے نہیں تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے۔ ان کے جو بہت قریبی خالص و مخلص، ان کے بہت سچے اور قریبی جو دوست تھے، اپنی غزلیں بھی لکھ کے بھیجتے کہ آپ ان کی اصلاح کریں، ان کو درست کریں، ظاہری بات ہے ان کو پڑھتے پہلے، پھر ان میں جو بھی ایک شاعری میں جو صحیح چیزیں ہونی چاہیے یا جو غلطیاں ہیں ان کو پڑھنا، ڈھونڈنا، پھر درست کرنا، اصلاح کرنا یعنی درست کرنا، تو ایک مشکل ترین کام ہے، لیکن غالب کبھی بھی اس سے تنگ نہیں ہوتے تھے، کبھی بھی اس سے گھبراتے نہیں تھے۔ جو بھی کوئی فرمائش کرتا اس کو وہ ضرور پورا کرتے اور ان کی تکمیل کرتے اور مکمل کرتے، پورا کرتے اپنے دوستوں کی خواہشوں کو، ان کی فرمائشوں کو۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجا کرتے تھے۔ اچھا بیٹا، بیرنگ خط بھیجنا
اب یہاں پر بچے کیا لکھ دیتے ہیں، یہ جو لفظ ہے بیرنگ، اس کا مطلب ہوتا ہے بغیر ٹکٹ کے، بغیر ٹکٹ کے خط بھیجنا۔ پرانے دور میں اگر کسی کے پاس، جب آپ خط لکھتے ہیں اس کے اوپر ٹکٹ لگائی جاتی ہے جس کی کچھ رقم جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی تھی، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وقتی طور پر یا اس کے پاس ٹکٹ خریدنے کے، تو وہ بغیر ٹکٹ کے جب خط بھیجتا ہے، جو خط وصول کرتا تھا اسے وہ جرمانہ ٹکٹ کے پیسے بھی ادا کرنے پڑتے تھے اور ساتھ میں تھوڑا سا جرمانہ بھی ہوتا تھا۔ تو جس کو خط لکھا جا رہا ہے پھر یہ اس کے ذمے ہو جاتا تھا کہ وہ ٹکٹ کے پیسے بھی دے اور ساتھ میں تھوڑا جرمانہ جو ہے وہ بھی ادا کرے۔ تو یہ بیرنگ کا مطلب ہو گیا۔ اب یہاں بچے لکھتے ہوئے ایک جو غلطی کر جاتے ہیں بیٹا، وہ کیا ہے، اس کو ایسے بے رنگ لکھ دیتے ہیں، یعنی جس کا کوئی رنگ نہ ہو۔ یہ تو اس کا لفظی مطلب یہ ہو گیا۔ تو یہ املا کی غلطی آپ یاد رکھیے گا، اس کو آپ اس املا کے ساتھ نہیں بلکہ اس املا کے ساتھ لکھیں گے تو یہ درست ہوگا۔ تو اکثر لوگ غالب کو بے رنگ خط بھیجتے، یعنی ایسے خطوط ان کے دوست بھیج دیتے جن کی مالی حالات جو ہے وہ برے ہیں، اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اس وقت ٹکٹ خریدنے کے لیے، اور غالب کو ٹکٹ کی جو قیمت ہے وہ بھی ادا کرنی پڑتی، کچھ جرمانہ بھی دینا پڑتا۔ لیکن آگے ہم پڑھیں گے کہ بے رنگ خط تو بھیجتے ان کے دوست، مگر ان کو کبھی ناگوار نہ گزرتا، لیکن پھر بھی ان کو برا محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ٹکٹ کے پیسے بھی دے رہے ہیں، جرمانہ بھی دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو برا نہیں لگتا تھا، اور اگر کوئی شخص لفافے میں ٹکٹ رکھ کر بھیجتا تو سخت شکایت کرتے تھے۔ اچھا جی، مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجۂ غایت تھا۔ مروت کا بھی وہی مطلب ہو گیا، لحاظ رکھنا۔ جب آپ دوسروں کا لحاظ رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال کرتے ہیں تو وہ چیز مروت کہلاتی ہے، اور لحاظ بھی وہی ہو گیا، اس کو آپ مروت کہہ لیں۔ انسانیت کا لفظ رعایت یا انسانیت کا لفظ اس کا لفظی معنوں میں آتا ہے، تو وہی ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا، خیال کرنا، انسانیت دکھانا۔ اور بدرجۂ غایت، بدرجۂ غایت کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، ایک حد سے زیادہ جب کوئی چیز ہو جائے تو وہ بدرجۂ غایت کہلاتی ہے۔ تو ان کے جتنے بھی دوست تھے، بہت زیادہ کے معنوں میں ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، تو اپنے دوستوں کے لیے ان کی عادت میں، ان کی طبیعت میں، لوگوں کے لیے کیا تھا، ان کا لحاظ رکھنا، انسانیت، ایک دوسرے سے پیار محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی طبیعت میں پائی جاتی تھی۔ باوجود کے اس کے باوجود کہ اخیر عمر میں وہ اشعار کی اصلاح دینے سے گھبرانے لگے، چونکہ میں نے بتایا کہ ان کا آخری حصہ ان کا بیماریوں میں گزرا، ٹھیک طرح سے نظر نہیں آتا تھا، لکھنے میں بھی دشواری ہوتی تھی، تو اصلاح درست کرنا۔ تو اگر کوئی اپنی شاعری لکھ کے بھیجتا کہ آپ اس کو درست کر دیں، اس میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ بتا دیں، تو اس کو درست کر کے لکھنا اور پھر جواب کی صورت میں خط بھیجنا۔ تو اس سے تھوڑا گھبراتے تھے، اپنی جو طبیعت تھی، ان کی جو طبیعت کی خرابی تھی اس کی وجہ سے۔ بائیں ہمہ اس کے باوجود، حالانکہ بیمار تھے، انہیں مشکل لگتا کہ وہ اپنے دوستوں کی جو اشعار ہیں یا شاعری ہے اس کو درست کر کے بھیجیں، لکھ کے بھیجیں، لیکن پھر بھی یا اس کے باوجود بھی کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل بغیر اصلاح کے واپس نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی دوست غزل لکھ کے بھیجتا یا قصیدہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف میں کی جانے والی شاعری، جب آپ کسی کی شان، کسی کی تعریف میں کوئی شاعری کرتے ہیں تو وہ قصیدہ کہلاتی ہے۔ تو چاہے کتنا بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، بیمار ہیں، طبیعت درست نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی شخص انہیں کوئی خط یا کوئی خط میں کوئی غزل یا قصیدہ لکھ کے بھیجتا تو کبھی بھی اس کو درست کیے بغیر واپس نہیں بھیجتے تھے۔ ایک صاحب کو لکھتے ہیں، یعنی اپنے ایک دوست کو جب ان کا خط آیا اور ان کے خط کا جواب لکھ رہے ہیں، تو کیا لکھ رہے ہیں کہ جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجا لایا۔ خدمت بجا لانا، خدمت کو پورا کرنا، یعنی خدمت کرنا، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دوستوں کی خدمت کرنا۔ تو یہی کہتے ہیں کہ جہاں تک احباب، حبیب کی جمع یعنی دوست، حبیب کہا جاتا ہے آپ کا قریبی ساتھی یا دوست، کہ جہاں تک ہو سکا جو بھی مجھ سے خدمت ہو سکی دوستوں کی وہ میں نے خدمت کی۔ اور آکے اشعار دیکھتا تھا، اور آکے اشعار جن صفحوں پر اشعار لکھ کر ان کے دوست بھیجا کرتے تھے، تو غالب کہتے ہیں ان کو پڑھتا اور اصلاح دیتا تھا، اور پھر ان میں جو غلطیاں ہیں ان کو درست کر کے وہ شعر دوبارہ لکھتا تھا اور پھر ان کو بھیجتا۔
اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجھے اور نہ ہاتھ سے اچھی طرح لکھا جائے. سوجھنا محسوس ہونا، نظر آنا، دکھائی دینا، یعنی اب نہ تو آنکھ سے ٹھیک طرح دکھائی دیتا ہے، نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، اور بیماری کی وجہ سے ہاتھوں میں جو کپکپاہٹ ہے تو لکھنا بھی مشکل ہے. تو نہ تو ٹھیک سے لکھا جاتا ہے، نہ ٹھیک سے نظر آتا ہے، لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے دوستوں کے اشعار کو درست کر کے ان کی اصلاح کر کے جواب ضرور دیتے ہیں. اچھا جی، یہاں تک ہو گیا ان کے خطوط کے بارے میں جو ہم نے ذکر پڑھا. اب آگے ان کی عادت میں، ان کی فطرت میں ایک جو غریبوں کی مدد کرنے کا ایک جو جذبہ تھا، یا دوستوں کا جو جذبہ تھا مدد کرنے کا، اس کے بارے میں اب ہم آگے پڑھیں گے کہ اگرچہ مرزا کی آمدنی قلیل تھی، قلیل مطلب کم ہونا، مرزا کی آمدنی جو تھی وہ کم تھی، مگر حوصلہ فراخ تھا. فراخ مطلب وسیع، کشادہ یا کھلا، یعنی بہت بڑا حوصلہ ہونا. جب انسان کے پاس جو اس کی رقم ہے، جو مقدور ہے، جو آمدنی ہے، وہ اسی کے حساب سے خرچ کرتا ہے. کسی کے پاس اگر پیسے کم ہیں تو ظاہری بات ہے وہ اپنے لیے بچا کے رکھتا ہے تاکہ اپنی گزر بسر کر سکے. لیکن غالب نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا. ان کے پاس آمدنی تو قلیل تھی، جو بھی ذریعہ تھا ان کے پاس پیسے آنے کا، تو اس حساب سے پیسے تو بہت کم ہوتے تھے ان کے پاس، لیکن بہت کھلے دل کے مالک تھے، بہت بڑے حوصلے کے مالک تھے. سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتا تھا. سائل مطلب سوال کرنے والا، جو بھی اپنی ضرورت لے کر آیا ہے، جو مانگنے والا ہے، فقیر ہے، سوال کرنے والا ہے. بہت کم ایسا ہوتا کہ اگر کوئی آ کے ان سے کچھ مانگتا اور ان کے دروازے سے خالی ہاتھ چلا جاتا، یعنی کچھ لیے بغیر چلا جاتا. ان کے مکان کے آگے، ان کے گھر کے آگے اندھے، لنگڑے، لولے اور اپاہج مرد عورت پڑے رہتے تھے. اپاہج معذور جو لوگ ہیں، جن کو دکھائی نہیں دیتا، جو اندھے ہیں، جن کے بازو نہیں ہیں یا جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جو اپاہج لوگ ہیں اکثر ان کے گھر کے باہر پڑے رہتے. اور کس امید سے رہتے تھے، کس امید سے آتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہاں سے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا. غدر کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر 150 روپے ماہوار ہو گئی تھی. غدر بیٹا 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس کو غدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. چونکہ مسلمانوں اور انگریزوں نے مل کر، انگریز حکومت، جو انگریز آ کر زبردستی قابض ہو گئے تھے ہندوستان پر، برصغیر پاک و ہند پر، تو انہیں وہاں سے نکالنے کے لیے جو ایک چھوٹی سی جنگ لڑی گئی، سمجھ لیں مسلمانوں کی طرف سے ایک جو آخری کوشش کی گئی، تقریباً 1000 سالہ جو دور اقتدار تھا جس کا خاتمہ ہوا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر. جب انگریز آئے، انہوں نے آ کر ان مسلمانوں کی یہ حکومت ختم کی، تو مسلمانوں نے اپنی حکومت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے جو ایک آخری کوشش کی، ایک جنگ لڑی جو کہ 1857 کی جنگ آزادی. اور چونکہ انگریز سمجھتے تھے کہ مسلمانوں نے ان کے خلاف غداری کی ہے، بغاوت کی ہے، تو اس وجہ سے وہ سارا ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پر ڈالتے تھے اور مسلمانوں کو زیادہ قصوروار سمجھتے تھے. تو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جہاں پر آ کر مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا برصغیر پاک و ہند میں، تو اس کو غدر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو اس کے بعد مسلمانوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے. انگریزوں کا جو ظلم اور ستم اور عتاب ہے اس کا شکار خاص طور پر مسلمان بنے، اور جو مسلمان ہیں وہ بہت بری طرح سے معاشی میدان میں، تعلیمی میدان میں، ہر طرح سے بہت بری طرح سے ان کو نقصان اٹھانا پڑا. بادشاہت ختم ہو گئی. آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر جو تھے، جو کہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، اور غالب جو ہیں وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے. بہادر شاہ ظفر نے بھی غالب کی شاگردی اختیار کی تھی شاعری سیکھنے کے لیے. تو جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی 1857 کی جنگ آزادی میں، اور دلی وہ شہر تھا جہاں بادشاہ کا جو محل ہے وہ بھی تھا، قلعہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر خاص طور پر دلی جو ہے بری طرح سے تباہ و برباد ہوا. مسلمانوں سے ان کے کاروبار چھین لیے گئے. جو بڑے بڑے عہدوں پر مسلمان تھے، جو فائز تھے، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا. بہت سے سرکاری ادارے جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا. نئی اصلاحات آنے لگی، نئی تعمیرات ہونے لگی، نئے ادارے قائم کیے جانے لگے، نئے قوانین بنائے جانے لگے. تو ملک کے حالات یکسر جو ہے وہ تبدیل ہو گئے، اور خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ بہت زبوں حالی کا شکار ہو گئے، بہت بری حالت کا شکار ہو گئے. تو اب اسی کا ذکر ہے کہ جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو بہت بری حالات مسلمانوں کو جن کا سامنا کرنا پڑا،
تو اس وقت غالب کو جو آمدنی تھی، جو ان کی ماہانہ رقم انہیں ملا کرتی تھی، کوئی تقریباً 150 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ جو رقم ہے وہ ان کو ملا کرتی تھی، اور کھانے پینے کا خرچہ بھی کچھ لمبا چوڑا نہ تھا، اور غالب کا کوئی بہت زیادہ خرچ تھا نہیں، گھر میں کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ فضول خرچی وہ نہیں کرتے تھے، کوئی خرچ نہیں تھا اتنا، مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بساط سے زیادہ کرتے تھے، بساط پہنچ رسائی جہاں تک ممکن ہو سکے، لیکن جتنا کر سکتے تھے اس سے بھی بڑھ کر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے، اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے، یعنی وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے پاس جو بھی پیسے ہیں ان کو اپنے لیے بچا کے رکھیں، بلکہ کوئی بھی سوال کرنے والا آتا، کوئی بھی مانگنے والا آتا، اپنی ضرورت اپنی مصیبت بتاتا، تو وہ جو ان کے پاس اپنے پیسے ہیں وہ بھی دے دیتے، چاہے بعد بھی انہیں روپے پیسے کے معاملے میں تنگی ہوتی یا ان کا وقت گزارنا مشکل ہو جاتا، لیکن کبھی بھی کسی کو انکار نہیں کرتے تھے، کسی سائل کو، کسی سوالی کو، کسی دوست کو، کسی مانگنے والے کو، ضرورت مند کو انہوں نے کبھی بھی انکار نہیں کیا تھا۔ اچھا جی، مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے، گردش روزگار کا مطلب ہوتا ہے زمانے کے جو حالات ہیں، گزرتے ہوئے دور کے، گزرتے ہوئے وقت کے جو حالات ہیں وہ کہلاتے ہیں، یعنی جو زمانہ گزر رہا ہے، جو وقت گزر رہا ہے، زمانے کی گردش اس کا لفظی مطلب ہے، لیکن مراد ہے جو کہ جیسے غدر کا ذکر آیا کہ 1857 کے بعد مسلمانوں کے حالات کتنے خراب ہو گئے تھے، تو ان کے وہ دوست جن کے حالات خراب ہو چکے، بگڑ چکے، اس غدر کے بعد یا جو بھی حالات تھے اس کے بعد ان کے جو حالات بگڑ چکے، ان سے غالب بہت اچھا سلوک کرتے تھے، یعنی جس طرح سے پہلے ان کا رویہ، پہلے ان کا سلوک اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، ان کے حالات خراب ہو جانے کے باوجود بھی، یہ عموماً ایک زمانے کا رواج کہہ لیں یا ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ انسانوں کے حالات دیکھ کر ان کے جو بھی موجودہ حالت ہوتی ہے لوگ اپنے رویے تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے جو وزاداری کا لفظ یہاں پڑھا، رکھ رکھاؤ کا، مینرز کا، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا، مروت کا، لحاظ کا، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غالب کسی بھی حال میں چاہے ان کے دوست ہوتے، غالب ان کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا سلوک ویسے ہی رکھتے جیسے پہلے تھا، تو ان سے بہت شریفانہ طور سے سلوک کرتے تھے۔ دلی کے عمائد میں سے ایک شخص، عمائد معززین، بڑے لوگ امراء یا معززین جو ہیں وہ عمائد کہلاتے ہیں، تو دلی کے جو امراء تھے یا جو معززین تھے، جو پرانے دور کے معززین یا امراء تھے، اور 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے جن کے پاس دولت بھی تھی، اختیار بھی تھا، نام بھی تھا، رتبہ بھی تھا، لیکن بعد میں جب ان کے حالات خراب ہو گئے اور یہ تمام چیزیں ان کے پاس موجود نہ رہیں، تو جو معززین یا بڑے لوگ یا امراء تھے جو دلی کے، ان میں سے ایک صاحب جو مرزا کے دلی دوست تھے، ان کے بہت قریبی دوست تھے، بہت خاص دوست تھے، اور 1857 کے بعد ان کی حالت سقیم ہو گئی تھی۔ سقیم کا لفظی مطلب ہوتا ہے کمزور ہو جانا، بدتر ہو جانا، مراد ہے برا ہو جانا، اور ظاہری بات ہے اس جنگ کے بعد جب ان کے حالات خراب ہو گئے، ان کے پاس وہ دولت اور وہ رتبہ اور وہ شان نہیں رہی، ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے۔ فرغل جو ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے لمبا چوغا یا اوور کوٹ۔ پرانے ہر دور میں جو لباس پہنے جاتے ہیں، جو بھی رواج ہوتا ہے جس کو آپ فیشن بولتے ہیں، ہر دور کا جو فیشن ہے، ہر دور کا جو رواج ہے لباس پہننے کا، تو اس دور میں عموماً جو مرد ہوتے تھے اور خاص طور پر جو تھوڑے امیر لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ مردوں کا لباس جو ہے اس میں فرغل ہوا کرتا تھا۔ فرغل مطلب لمبا چوغا یا اوور کوٹ، جو ایک لمبا وہ کوٹ پہنا کرتے تھے، تو یہ ان کے لباس کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ پرانے دور میں مردوں کے لباس کا یہ ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ تو ان کے ایک دوست اسی طرح سے جو پہلے تو امیر تھے، جو پہلے تو بہت دولت مند تھے اور بہت بہترین لباس پہنا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی حالات خراب ہوئے اور ان کے حالات جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو گئے کہ ان کی ظاہری حالت سے بھی ان کے جو حالات ہیں ان کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ان کے جو لباس ہے ان کا وہ کس طرح سے ان کا لباس بھی جو ہے اس میں بھی تبدیلی آئی۔ تو بیٹا فرغل مطلب یہ پہلے ایک روئی دار لمبا ایک کوٹ ہوا کرتا تھا، یا روئی دار کپڑا آپ جس کو کہتے ہیں، بہت نرم ہوتا تھا اور روئی دار کپڑا ہوتا تھا، یعنی لمبا اوور کوٹ ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ غالب کے وہ دوست آئے جنہوں نے فرغل تو پہنا ہوا تھا، لیکن کس چیز کا پہنا ہوتا ہے؟ چھینٹ کا۔ چھینٹ ایک کپڑے کی ایک قسم کا نام ہے۔ ایک کپڑا ایک عام معمولی کپڑا ہوتا تھا جس پہ چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوتے تھے، اس کو چھینٹ کہا جاتا تھا، یعنی ایک عام کپڑے کا انہوں نے ایک لمبا اوور کوٹ جو ہے وہ پہنا ہوا تھا۔
مرزا نے کبھی ان کو مالیدہ یا جامہ وار وغیرہ چوگوں کے سوا ایسا حقیر کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا. جیسے میں نے فرگل کا بتایا کہ ایک لمبا جو کوٹ ہے وہ فرگل کہلاتا ہے. چھینٹ میں نے آپ کو بتایا یہ بھی کپڑے کی ایک قسم کا نام ہے جو کہ اس دور میں بہت عام اور معمولی یا کم قیمت کا کپڑا ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے مالیدہ اور جامہ وار یہ بھی کپڑے کی اقسام ہے, کپڑے کی قسم کے نام ہے. مالیدہ یا جامہ وار آپ جس کو کہہ لیں, تو اس دور کے جو مہنگے کپڑے ہوا کرتے تھے وہ کہلاتے تھے مالیدہ یا جامہ وار. جامہ وار جس کو آپ اب بنارسی کپڑا کہتے ہیں, جس کو اگر آپ آج کے دور کے حساب سے ہم دیکھیں, ہم جس کو بنارسی کپڑے کے نام سے جانتے ہیں, تو اس دور پہلے تو وہ بہت مہنگے اور قیمتی چوگل جو فرگل ہیں وہ پہنا کرتے تھے, چوگے پہنا کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو کبھی بھی اتنا حقیر مطلب کم حیثیت, معمولی قیمت یا سستا جو اوور کوٹ ہے وہ پہنے نہیں دیکھا تھا. چھینٹ کا فرگل ان کے بدن پر دیکھ کر دل بھر آیا. دل بھر آنا یہ بھی محاورہ ہے, دکھ ہونا, افسوس ہونا. تو جب انہوں نے ان کو اتنا معمولی سا یہ لباس پہنے ہوئے دیکھا تو غالب کو بہت زیادہ دکھ ہوا, بہت افسوس ہوا کہ میرے وہ دوست جو کہ بہت مہنگا کپڑا پہنا کرتے تھے, بہت مہنگے کپڑے کا بنا ہوا اوور کوٹ یا فرگل پہنا کرتے تھے, تو آج جب انہوں نے اپنے اس دوست کو ایک عام معمولی سا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا تو پھر ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا اس چیز کا. تو پھر غالب نے کیا کیا, بچائے اس کے کہ ان کو بالکل صاف کہتے کہ ان کی دل آزاری نہ ہو. مقصد کیا تھا کہ ان کی دل آزاری نہ ہو اور ان کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ آج اپنے برے حالات کی وجہ سے یا اپنی غربت کی وجہ سے انہوں نے یہ معمولی سا کپڑا پہنا ہے. تو انہوں نے کیا کہا, یہ چھینٹ آپ نے کہاں سے لی, یعنی یہ جس کپڑے کا آپ نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے یہ کپڑا آپ نے کہاں سے لیا. مجھے اس کی وضع بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے. وضع کا لفظی مطلب ہوتا ہے ظاہری جو اس کی صورت ہے, یعنی ڈیزائن آپ جس کو کہہ لیں, کہ مجھے یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ مجھے بھی فرگل کے لیے یہ چھینٹ منگوا دیں کہ مجھے بھی اپنے لیے جو کوٹ سلوانا ہے تو مجھے بھی یہ کپڑا آپ منگوا دیں. انہوں نے کہا کہ یہ فرگل آج ہی بن کر آیا ہے, یعنی آج ہی یہ سل کر آیا ہے اور میں نے اسی وقت اس کو پہنا ہے, اور اب یہ جو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو اس وقت فوراً سے یہ نیا ہی پہن کے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ کو پسند ہے تو یہی حاضر ہے, اگر آپ کو اتنا اچھا لگا ہے تو یہی جو میں نے پہنا ہے میں اتار کے آپ کو دے دیتا ہوں, کیونکہ بالکل نیا ہے اور آنے سے پہلے ہی یہ بن کے آیا تھا اور میں پہن کے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. مرزا نے کہا, جی تو یہی چاہتا ہے کہ اسی وقت آپ سے چھین کر پہن لوں, کہ اس دل تو میرا یہی چاہ رہا ہے کہ آپ سے زبردستی لے لوں. چھیننا مطلب زبردستی لے لینا, آپ سے زبردستی لے لوں اور اس کو پہن لوں. لیکن جاڑا شدت سے پڑ رہا ہے. جاڑا کسے کہتے ہیں, سردی کو. سردی کے موسم کو جاڑا کہا جاتا ہے, لیکن چونکہ باہر سردی بہت زیادہ ہے, سردی بہت زیادہ پڑ رہی ہے. آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے, تو آپ یہاں سے اپنے گھر تک کیا پہن کر جائیں گے. پھر ادھر ادھر دیکھ کر کھونٹی سے اپنا مالیدہ کا نیا چوگا اتار کر انہیں پہنایا, جو ایک قیمتی کپڑے کا, جامہ وار کا یا بنارسی جو ان کا ایک قیمتی فرگل تھا, جو اوور کوٹ تھا. کھونٹی دیوار پر کپڑے لٹکانے کے لیے, چیزیں لٹکانے کے لیے جو ایک لمبا کیل لگایا جاتا ہے, موٹا کیل لگایا جاتا ہے, وہ کھونٹی کہلاتا ہے. تو ان کا دیوار پر جو مہنگا والا اوور کوٹ لٹک رہا تھا وہ اتار کر ان کو پہنایا, اور اس خوبصورتی سے وہ چوگا ان کی نظر کیا. نظر کرنا, کسی کو پیش کرنا, کسی کی خدمت میں دینا, یعنی ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کے برے حالات یا غربت کی وجہ سے وہ ایک معمولی کپڑے کا کوٹ پہن کر آئے ہیں. اس کو یہ کہہ کر اپنے دوست کو کہ یہ مجھے بہت پسند ہے, تو ان کا وہ معمولی اوور کوٹ انہوں نے خود لے لیا اور اپنا مہنگا والا جو ان کا چوگا تھا, جو کوٹ تھا, جو بھی ان کا لباس تھا, وہ انہوں نے ان کو پہنا دیا. تو یہاں ہمیں کیا پتہ چلا کہ غالب جو ہیں اپنے دوستوں سے کس طرح سے محبت سے پیش آتے, مروت سے, لحاظ سے, کہ ان کو احساس بھی نہ ہونے دیتے کہ ان کے برے حالات ہیں یا وہ اس وقت کس برے حالات سے گزر رہے ہیں. یعنی ان کی عزت نفس کو بھی وہ خراب نہ ہونے دیتے اور ان کی مدد بھی کر جاتے. تو یہ ان کے دوستوں کے لیے ان کی جو مدد تھی اس کا ایک پہلو یہ ہے. اچھا جی, ظرافت مزاج میں اس قدر تھی کہ ان کو بجائے حیوان ناطق کے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے. ظرافت کسے کہتے ہیں بیٹا, ہنسی مذاق کو. حیوان ناطق جو لفظ ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے بولنے والا جانور. جو بھی جاندار ہیں, جن میں جان ہے, جو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, چل سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں, یعنی جو جاندار ہیں. اور انسان چونکہ ایک ایسا جاندار ہے جو بول بھی سکتا ہے,
ایک منطق ایک دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے بولتا ہے، تو اس لیے اس کو حیوان ناطق لفظی مطلب تو ہوتا ہے بولنے والا جانور، اور ہم کس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ انسان کے لیے. تو جہاں حیوان ناطق کا لفظ آ گیا مراد ہے انسانوں کی بات کی جا رہی ہے. تو حیوان ظریف کیا ہو گیا؟ ہنسی مذاق کرنے والا جو ایک جانور ہے، ہنسی مذاق کرنے والا انسان. تو اتنا زیادہ ان کی مزاج میں ہنسی مذاق تھا، قدرتی طور پر ان کی طبیعت میں پایا جاتا تھا کہ انہیں حیوان ناطق کی بجائے حیوان ظریف کہا جائے تو بجا ہے، تو یہ درست ہوگا. آگے مختلف واقعات کے ذریعے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کے مزاج میں خوش مزاجی جو ہے یا ظرافت جو ہے وہ کتنی زیادہ تھی. ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا، ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ جب ختم ہوا، گزر گیا رمضان ختم ہو گیا، تو قلعے میں گئے. اس دور میں جو بادشاہ وقت تھا، یعنی جو بادشاہ تھا وہ اپنے جس محل میں رہتا تھا اس کو قلعہ کہا جاتا تھا. قلعہ مراد ہے بادشاہ کا محل. تو قلعے میں گئے، بادشاہ نے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے؟ تو ایک طرح سے انہوں نے پوچھا مرزا غالب سے کہ آپ نے کتنے روزے رکھے؟ عرض کرنا جواب نہایت مؤدب طریقے سے، لفظی مطلب تو درخواست یا گزارش کے معنوں میں ہوتا ہے، مراد ہے مؤدب ہو کر جواب دینا، ادب سے جواب دینا، کہ پیر و مرشد ایک نہیں رکھا. پیر و مرشد جب ہم کسی کو احتراماً کسی کو پکارتے ہیں تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں عزت دینے کے لیے، احترام دینے کے لیے. تو بڑے احترام انہوں نے کہا ایک نہیں رکھا. اچھا اب ایک نہیں رکھا یعنی اس میں ابہام آ گیا کہ صرف ایک نہیں رکھا یا ایک بھی نہیں رکھا. تو اب یعنی ایک مزاحیہ انداز انہوں نے دے دیا کہ ایک نہیں رکھا. اب یعنی کوئی جس نے سنا ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ایک بھی نہیں رکھا یا صرف ایک نہیں رکھا. تو ایک دن تو یہ سن کر جو بادشاہ ہے ان کی بات سن کر وہ مسکرائے تھے. ایک دن نواب مصطفیٰ خان کے مکان پر ملنے کو آئے. ان کے ایک بہت اچھے دوست تھے نواب مصطفیٰ خان مداح ان کا نام تھا، شاعر بھی تھے، شاعری بھی کرتے تھے. تو ان سے ملنے ان کے گھر گئے. ان کے مکان کے آگے چھتا تاریک تھا. تاریک مطلب اندھیرا، جہاں روشنی نہ پہنچ سکتی ہو، سورج کی روشنی نہ آتی ہو. اس رخ پہ کوئی چیز بنی ہو، تعمیر کی گئی ہو کہ جہاں اندھیرا ہو، زیادہ روشنی نہ آتی ہو سورج کی. اور چھتا مکان کا وہ حصہ جسے اوپر سے تعمیر کر دیا جائے. چھت دینا مطلب اوپر سے تعمیر کر دینا، اوپر بنا دینا، یعنی آسمان نہیں ہے اوپر، اس پر تعمیر کر دی گئی. تو جب ان کا مکان کے آگے جو حصہ تھا وہ اوپر سے تعمیر ہوا تھا، وہاں اتنی روشنی نہیں تھی. جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے کے دروازے پر پہنچے. دیوان خانہ مہمان خانہ جس کو کہتے ہیں آپ، ڈرائنگ روم آج کل جس کو بولتے ہیں، جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، تو وہ جگہ دیوان خانہ کہلاتی ہے. تو جب وہ وہاں سے گزرے، وہ جگہ جو اندھیری جگہ تھی، جب وہاں سے گزرے اور مہمان خانے میں پہنچے جہاں مہمانوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور جب وہاں پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے. تو اپنے جن دوست سے وہ ملنے گئے یعنی نواب مصطفیٰ خان مداح، وہ ان کو لینے کے لیے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرع پڑھا، اور جیسے ہی مرزا نے اپنے دوست کو دیکھا تو انہوں نے ایک مصرع پڑھا. مصرع میں نے آپ کو بتایا تھا مصرع کس کو کہتے ہیں، اس کا لفظی مطلب ہے نصف شعر، آدھا شعر یا شعر کی ایک جو لائن ہے وہ مصرع کہلاتی ہے. یہ فارسی زبان کا، چونکہ انہوں نے وہاں شعر پڑھا تو یہاں پہ فارسی زبان میں جو ہے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ آب چشمہ حیواں درون تارکیست. آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا آب حیات کا چشمہ کہا جاتا ہے کہ جو پہاڑ ہیں ان کے اندر جو اندھیری غاریں ہیں ان کے اندر کہیں ایک چشمہ موجود ہے، اور اس چشمے کا جو پانی ہے وہ آب حیات کہلاتا ہے، یعنی جو بھی اس کو پی لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے اور کبھی وہ مرے گا نہیں. تو اس طرح سے کر کے یہ ایک متھ جو ہے اس کے بارے میں جو یہ مشہور ہے، تو اسی کو غالب نے یہاں پر اس شعر میں استعمال کیا کہ جو زندگی دینے والا جو چشمہ ہے، جو آب حیات ہے، وہ اندھیرے میں پایا جاتا ہے، اندھیری غار میں پایا جاتا ہے. یعنی کسی خاص چیز تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. یعنی اتنے اندھیرے سے اگر وہ گزر کے آئے تو انہیں کیا خاص چیز ملی وہاں پر، اپنے دوست ان کو ملے جو ان کو لینے کے لیے کھڑے تھے. اور جب دیوان خانے میں پہنچے اور جب مہمان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں بسبب مشرق رویا ہونے کے، مشرق رویا جو مشرق کی سمت ہو، جس کا رخ، جس کی سمت مشرق کی طرف ہو. اب جو دیوان خانہ ہے، جو مہمان خانہ ہے، اس کا جو رخ ہے وہ مشرق کی طرف چکے تھا، اور دالان جو ہے بڑا اور لمبا کمرہ، عموماً جو ایک کمرہ ہے جو بہت بڑا بھی ہے
اور لمبا بھی ہے. پرانے دور میں اس کے 3 دروازے ہوا کرتے تھے, محراب دار 3 دروازے, محراب کی شکل کے 3 دروازے جس کے ہوتے تھے, ایک بڑا کمرہ جس کے 3 محراب دار دروازے ہوتے تھے اور جو لمبا بھی ہوتا تھا تو وہ کہلاتا تھا دالان. تو جب دیوان خانے میں پہنچے تو اس کے دالان میں, تو اس کا جو دالان تھا جو مشرق کی طرف تھا, اب ظاہری بات ہے مشرق سے کیا ہوتا ہے, سورج طلوع ہوتا ہے تو روشنی بھی زیادہ ہوتی ہے, دھوپ بھی زیادہ ہوتی ہے. تو چونکہ وہ مشرق کی طرف تھا تو وہاں دھوپ بڑی پڑی تھی, روشنی بھی بہت تیز تھی, دھوپ بھی بہت تیز تھی. مرزا نے وہاں پر یہ مصرع پڑھا تو وہاں ایک دوسری لائن پڑھی شعر کی, ای خانہ ہما آفتاب است, کہ یہ گھر کا یہ حصہ تو پورے کا پورا سورج ہے, مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں سورج میں آ گیا ہوں, چونکہ وہاں پر بہت زیادہ روشنی تھی. تو کس طرح سے انہوں نے گھر کے ایک اندھیرے حصے کو انہوں نے آب حیات سے اپنے دوست کو تشبیہ دی اور اس کو اس نے غار سے ایک موجود جو اندھیری غار ہے پہاڑ میں اس سے تشبیہ کیا, اور پھر کس طرح سے جہاں روشنی ہے اس کو پورے کا پورا سورج قرار دے دیا. اچھا جی, ایک صحبت میں مرزا میر تقی میر کی تعریف کر رہے تھے. ایک اور بہت بڑے شاعر ہیں میر تقی میر, اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے. صحبت دوستوں کا اکٹھا ہونا, ساتھ ہونا, یعنی کچھ دوست اکٹھے بیٹھے تھے اور اس میں مرزا غالب جو ہے مختلف شاعروں کا ذکر چل پڑا. کوئی کسی کو پسند کرتا تھا, کوئی کسی کو پسند کرتا تھا, کسی نے کسی شاعر کی تعریف کی, کسی نے کسی کی. تو مرزا غالب نے میر تقی میر کی تعریف کی کہ میر تقی میر بہت بہترین شاعر ہے. ایک اور شاعر وہاں پر موجود تھے شیخ ابراہیم ذوق, تو شیخ ابراہیم ذوق بھی موجود تھے. انہوں نے سودا کو میر پر ترجیح دی. مرزا محمد رفیع سودا یہ بھی اس دور کے ایک بہت بڑے شاعر تھے. تو مرزا غالب نے کس کی تعریف کی, میر تقی میر کی. ابراہیم ذوق نے کس کی تعریف کی, مرزا محمد رفیع سودا کی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, سودا جو ہیں وہ میر سے زیادہ اچھے شاعر ہیں. تو مرزا نے کہا میں تو تم کو میری سمجھتا تھا مگر اب معلوم ہوا کہ آپ تو سودائی ہیں. سودائی کا ایک لفظی مطلب کیا ہوتا ہے, دیوانہ یا پاگل. یعنی انہوں نے سمجھا, ان کا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ میر کو پسند کرنے والے ہیں لیکن آپ تو دیوانے نکلے, پاگل نکلے. یعنی اگر آپ میر پہ کسی اور کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ صرف اور صرف ایک پاگل پن ہے. تو اب معلوم ہوا کہ آپ سودائی ہیں, یعنی کہ آپ نے بجائے اس کے کہ آپ میر کی تعریف کرتے, آپ نے ان پر ترجیح دی سودا کو. اور سودائی کا ایک لفظی مطلب چونکہ پاگل اور دیوانہ بھی ہوتا ہے تو بڑی خوبصورتی سے ان کے تخلص کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کا ایک طرح سے مزاحیہ انداز بھی دے دیا کہ اگر آپ میر کے علاوہ ان کو پسند کرتے ہیں تو اس کو پاگل پن یا حماقت ہی کہا جا سکتا ہے. تو بیٹا یہ ہمارا سبق جو ہم پڑھیں, اب چونکہ ہمارے لیکچر کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, بس اب ہم اس کے اختتام کی طرف آ گئے ہیں. تو ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا اپنا سبق, جو بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائیں, جو باتیں بتائیں, اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب یہ کتاب بند کر کے رکھ دی, میری بات سن لی تو آپ یہ زحمت نہیں کریں گے کہ آپ اس کو دیکھیں یا پڑھیں. آپ نے بیٹا مصنف کا تعارف کھولنا ہے, اس کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے, اس میں جو اہم باتیں میں نے بتائیں اس کو یاد رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اپنے سبق کو پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں. جب آپ اپنے سبق کو بار بار پڑھیں گے, اس کی ریڈنگ کریں گے, تو کوئی بھی, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بیٹا سبق کی ہر لائن آپ کا شارٹ بھی ہے, آپ کا MCQ بھی ہے, کچھ بھی بورڈ والے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. تو ایک بہت اچھی عادت بن جائے گی آپ کی اگر آپ اس کی ریڈنگ کی عادت ڈال لیں, تو اس سے آپ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں رہے گی. تو ضرور پڑھیں. یہ جہاں تک ہم نے پڑھ لیا میری یا سودائی تک, یہاں تک اپنے سبق کو ضرور پڑھیں. مشکل الفاظ کے معنی میں نے کوشش کی آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں بھی, سمجھاؤں بھی. تو پڑھیں, اپنے یونیک نوٹ سے مدد لیں, اس میں بھی مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں, جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے وہاں سے دیکھیں, لیکن پڑھیں ضرور اپنے سبق کو, اور جو ہم نے پڑھا اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. تو بیٹا آج کے ہمارے لیکچر کا وقت اب ختم ہو گیا. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اپنے اس سبق کو مکمل کریں گے, اور پھر اسی طرح آگے ہمارا جو سارا سبق ہے وہ چلتا چلا جائے گا. تو آج کا لیکچر ہمارا بیٹا ختم ہو گیا. بہت شکریہ, اس کو اچھی طرح سے پڑھیے گا اور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.